تو فرمایا جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، واہ، آپ نے اندازہ کیا؟ تو اب یہ جو وارفتگی آپ نے اس کے اندر بیان کی، آپ نے بھی شعر پڑھے، آپ نے بھی نعت پڑھی ہے، حضرت نے بھی بیان فرمایا، یہ سب کیا تھا؟ بات یہ وہ صحبت کا اثر تھا، اور صحبت اتنا کامل کر دیا تھا کہ جو محسوس کرنا ہے وہ لکھنا ہے، وہی کہنا ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وہی، اس لیے آپ نسبت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، اپنی وابستگی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر واقعی اندر سے ایسی وابستگی نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تو پھر دکھاوت ہو گیا، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اگر وہ دیوانگی ہے نہیں اور فرزانگی کہیں بھی تھوڑی سی باقی ہے تو اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے سامنے ظاہر بات انہوں نے جو باتیں کہیں، جو شعر کہیں، اور پھر ہر جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو سامنے رکھتے ہیں، یا تو جمیل رضوی لاتے ہیں، جمیل قادری لے کر آتے ہیں، یا خود اعلیٰ حضرت کا نام لے کر آتے ہیں۔ اکثر مقطع ایسے آپ کو ملیں گے کہ جس کے اندر وہ نسبت ظاہر کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ملا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملا، جو فرماتے ہیں غزل ایک اور بھی پڑھ اے جمیل قادری رضوی، پورا اپنا نام لے کر آ رہے ہیں۔ مقطع میں تو عمر ایک آدمی اپنا لقب لے کر آتا ہے، بلکہ اصل نام بھی نہیں لاتا، نام لے کر آتا ہے، لیکن یہ جمیل قادری رضوی پورا لانا اور اس پر فرمانے کہ تجھ پر فیض ہے احمد رضا کا پیر طریقت کا۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اس بنیاد پر لوگوں نے تاریخ میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ فنا فی رضا تھے۔ ٹھیک، اب فنا فی رضا کسی نے کہا، جمیل قادری لکھنا، جمیل رضوی لکھنا، جگہ جگہ لکھنا، اور پھر یہ فرمانا کہ تجھ پر فیض ہے احمد رضا کا پیر طریقت کا۔ تو پیر طریقت کا فیض وہی آیا کہ اعلیٰ حضرت جب شعر کہتے تھے نعت کا، تو یہ سب کا یقین ہے، سارے اہل قلم نے یہ بات لکھی ہے، جب تک وہ حضور کو دیکھتے نہیں تھے، ان پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی، وہ شعر کہتے نہیں۔ ٹھیک، اصل چیز تو خواجہ صاحب یہی ہے نا کہ آپ پر وہ کیفیت جب تک آپ اس میں وہ رچ بس نہ جائے، اس وقت تک شعر وہ اس کی قبولیت بھی نہیں، اس کی پہلے تو بنت ایسی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبولیت نہیں۔ ویسے تو سب شاعری کی بنیادی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ محسوسات قلبی اور جذبات، یہ دونوں اگر باہم آمیز ہو جائیں تو شعر جو ہے اس میں ایک گداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نعتیہ شاعری ہے یا مذہبی شاعری، میں اسے مذہبی شاعری بھی کبھی کبھی کہتا ہوں، تو مذہبی شاعری جو ہے اس میں تو یقینی طور پر کہ قلبی کیفیات آدمی کی، اس کے جذبات، اس کے محسوسات، وہ پورے طور پر اس میں ظاہر ہوتے ہیں اگر وہ سچا ہے۔ چونکہ دیکھیے ایک بہت بڑے نقاد گزرے سلیم احمد، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ صداقت احساس جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے بالکل شاعری کے سلسلے میں۔ اگر صداقت احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ لغو ہے سب۔ ٹھیک، حضور کی شان میں وہ نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ جب تک آپ محسوس نہیں کر رہے اور مدینے کی تڑپ اس انداز سے نہیں ہے، آپ اگر اس تڑپ کا تذکرہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو محسوس کیا وہ لکھا، وہ کہا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ شاعر ہیں کہ جو مکمل عالم دین ہے۔ جی ہاں، عالم دین اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، اس عہد کے ہم اکثر علماء کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات، ہم ایک پہلے کلام سنیں گے، پھر اس کے بعد دونوں احباب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو وہ علماء اکثر شعراء بھی ہیں، دوسری بات خواجہ صاحب سے میں خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی شعر پر بڑی گہری نظر ہے کہ شعر کی قبولیت اور اس کی مقبولیت کے تعلق سے کوئی فارمولہ ہوتا ہے کہ وہ فارمولہ اختیار کر لیا جائے تو شعر مقبول ہو جاتا ہے اور زبان زد عام ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح انہوں نے خواجہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم بچپن سے آشنا ہیں، ہماری سماعتیں، ہم ان کا کلام سن رہے ہیں، اور ایک شعر تو بہت ہی مشہور ہوا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یعنی اتنا مشہور کہ ہر جگہ پوری دنیا میں ہم نے سنا ہے کہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے ایک کلام سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پائی مراد دونوں جہاں کی، پائی مراد دونوں جہاں کی، جس نے پکارا نام محمد، جس نے پکارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ترانے کی صورت ہے، یہ ایک ترانہ ہے، جیسے جس نے خوش رانی صاحب نے پڑھا ہے، جی ہاں، آپ کی کچھ گزارت کروں کہ حضرت خود بھی سارا کلام پڑھتے ہیں، خوش الحان نعت خواں تھے، جی ہاں، اور بلکہ اس زمانے میں آپ ہوتا کہ ماحول تھا، اور ممکن ہے اسی طرز پر پڑھاؤ، ممکن ہے کہ وہ یہ طرز اس کو ایک ترانے کی صورت دے رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک ماحول تھا، اور ماحول یہ تھا کہ میں نے شمس بڑی صاحب رحمۃ اللہ سے بات سنی، ملفوظات میں موجود ہے ان کی بات، کہ باقاعدہ اس زمانے میں پارٹیاں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے، تو یہ میلاد پارٹیاں ہوا کرتی ہیں، ٹھیک، جو مولود پڑھتی تھی اس وقت ذکر کیا، اور فرمایا مجھے ایک دفعہ کہ بریلی شریف کا حال یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو 5 میل لمبا جلوس ہوتا تھا، اور بریلی شریف کی جتنی میلاد خواہ کی پارٹیاں تھیں وہ سب اس میں شریک ہوتے، سب پڑھتے تھے، اس میں سے یہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں۔ آپ سمجھیے وہ کیا ماحول ہوتا، کیا گونج ہوتی ہوگی، اور کس طرح پڑھتے ہوں گے، اور وہی باتیں تھیں ظاہر بات۔ پھر جی بات معاف کیجیے گا، بات یہ ہے کہ یہی فنا فی الرضا نہیں تھے، اعلیٰ حضرت بھی ان کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو اسی لیے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہ محبوب ترین اور مرغوب ترین نعت خواں یہ تھے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی آغاز میں ذکر فرمایا کہ ہماری سماعتیں آشنا ہیں، کوئی فارمولہ ہوتا ہے کوئی مقبولیت حاصل کر لینے کا؟ اچھی بات، ایک وہ جو زبان زد عام ہو جائے چیز؟ جی ہاں، دیکھیں بات بنیادی یہ ہے کہ قبولیت اور مقبولیت جو ہے سب ادھر سے ہوتی ہے، واہ واہ، وہ اس کے لیے آدمی کتنے ہی زور لگا لے، کتنے عروض قافیہ جو چکر چلا لے، لیکن اس کے باوجود اسے وہ قبولیت حاصل نہیں ہوگی جب تک وہاں سے کوئی عطا نہ ہو، اس وقت یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شاعر کو اپنے طور پہ جو اہتمام ہے شاعری کے لیے
اس کی لفظیات کا، تمام چیزوں کا، وہ کرنا چاہیے. وہ صرف وفور کی بنیاد پر شعر لکھنا وہ کوئی زیادہ وہ اس کا پیرہن جو ہے، ہاں، جب تک اس میں شعور نہ شامل ہو جائے. ٹھیک. جب شعور شامل ہوگا تو پھر اس میں کسی خطا کا امکان نہیں رہتا، کہیں بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا. اس میں یعنی وہ شعور جو ہے وہ قدم قدم پر رہنمائی شاعر کی کرتا رہتا ہے کہ یہ لفظ لکھنا، یہ نہیں لکھنا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو چند شعر ان کے سناؤں. اس میں دیکھیں آپ، تو وہ جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ عقیدہ بھی موجود ہے اور عقیدت بھی موجود ہے. تو شعر دیکھیے گا کہ بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے. واہ واہ، بہت. بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے، خدا کے گھر پہنچنے کو ہے دروازہ محمد کا. بلا وصل نبی وصل الہی غیر ممکن ہے، خدا کے گھر پہنچنے کو ہے دروازہ محمد کا. آدھا کو جلانے کے لیے نار حسد میں، آدھا کو جلانے کے لیے نار حسد میں ہم ذکر کیے جائیں گے سرکار تمہارا. آدھا کو جلانے کے لیے نار حسد میں ہم ذکر کیے جائیں گے سرکار تمہارا. ہوئے جب جلوہ فرما شاہ ذیشاں بزم دنیا میں. شعر دیکھیں. ہوئے جب جلوہ فرما شاہ ذیشاں بزم دنیا میں، ہر ایک قدسی فلک سے بحر پابوسی اتر آیا. ہر ایک قدسی فلک سے بحر پابوسی اتر آیا. خلد آئے گی منانے کے لیے. یہ سیل ممتنع دیکھیے، کہتے ہیں خلد آئے گی منانے کے لیے، آستاں پر ان کے مر کے دیکھ لو. کیا زبان سب کچھ ہے، عقیدت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر. یہ جمیل الرحمن صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے ان کی شاعری میں کہ وہ جہاں ادبی معیارات پر پوری اترتی ہے وہاں وہ عوامی پسندیدگی پر بھی پوری اترتی. ٹھیک. کیا وجہ ہے کہ وہاں اس وقت کے علماء اکثر آپ دیکھیں تو شعراء بھی ہیں؟ نہیں، عموماً علماء شعراء ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں اور علماء جتنا قرآن حدیث پڑھتے ہیں اور اس دوران شاعری بھی پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو ان کو خود ایک دلچسپی ہو جاتی ہے. پھر آپ کے ان کی درس نظامی کے دوران بھی ان کو اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ ان کو شعر و شاعری دلچسپی ہو جاتی ہے. اچھا، اب دلچسپی، اور پھر اگر اللہ کی عطا ہو ساتھ میں، وہاں سے القاء ہو تو وہ بس سونے پہ سہاگا ہے. یعنی وہ تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ القاء ہوئی ہے. یہ بات جیسے کہ ابھی خواجہ فرما رہے تھے کہ وہ جو ضروریات ہیں شاعری کی وہ تو ہر آدمی پوری کر سکتا ہے، لیکن ایسی نعت نہیں لکھ سکتا جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسانی کوشش کا دخل نہیں ہے، اس میں آپ کی عقیدت اور عقیدہ بھی شامل ہے اور آپ کی نیت کتنی زیادہ ہے. آپ کی نیت کا دخل اس میں بہت زیادہ ہے. جیسے ہی آپ کی صاف نیت ہو، جس میں کہتے ہیں خوشی اور خضوع، نماز تو سب پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، ہم تمام مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن خوشی اور خضوع سے کون پڑھتا ہے؟ ٹھیک. اب جو پڑھتا ہے اسی پر اللہ کی تجلیات وہ جو صداقت احساس ہے، صداقت احساس اصل چیز ہے. اور پھر وہ الفاظ بھی جو ہوں وہ اس کی بھی اہمیت اتنی ہو کہ وہ بس سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں اور اس چوکھٹ پر رکھ دیے جائیں کہ وہاں سے اگر قبولیت کی سند مل جائے تو پھر وہ تو مقبول خیر الانام ہو جائے گی، مقبول عام ہو جائے گی. تو جو مقبول بارگاہ خیر الانام ہو جاتی ہے وہ مقبول عام ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے. اور صداقت احساس بہت اہم چیز ہے. دوسری یہ بتاؤں کہ نعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا تو سب کا حق ہے، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں کہے. اور عموماً وہ شاعر کہ جو عالم نہیں ہوتے ہیں وہ پاس ادب نہیں کر پاتے. اچھا، ان کے اشعار میں ایک فرق میں بتا دوں، خواجہ صاحب بیٹھوں میں اگر میں غلطی کروں تو تصحیح کر دیں گے، کہ عالم جب شاعر نعت کہتا ہے تو اس میں حضور کی تعریف زیادہ ہوتی ہے. غیر عالم جب شاعر کرے گا اس میں مناجات زیادہ ہوگی. اس میں آپ پہچان لیے گا کہ شاعر عالم ہے یا نہیں. خواجہ صاحب نے غلطی تو نہیں کیا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک. اب پھر وہ عالم اتنا ہو کم از کم کہ وہ شعری اور شرعی تقاضوں کو سمجھتا ہو. عالم وہی ہوگا تسلیم صاحب کہ جو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को जानता होगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात